ایک صحابی آئے سرکار کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار میرا دل بڑا سخت ہے، کیا کروں، میرا دل بڑا سخت ہے. اور میں اب دیکھیں نگاہ نبوت ہے نا، ارے تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ عرض کی جی مال تو ہے. اور میں ایسا کروں اللہ کے نام میں اس کو آگے پہنچا دوں. اب انہوں نے پتہ نہیں کتنا خرچ کیا ہوگا بھائی، اب یہ نہیں. ایک ہفتے کے بعد ہوا ہے، ہم یعنی عرض کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا دل بالکل میرا ٹھنڈا ہو گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نکتہ ارشاد فرمایا. کیا بات ہے، اس نکتے کی بھی تصوف کی کنجی ہے یہ نکتہ، کنجی. فرمایا انسان کا دل اس کے مال کے پیچھے ہوتا ہے. جس راہ میں مال خرچ کرے گا اسی راہ میں اس کا دل بھی لگے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان کا دل اس کے مال کے پیچھے. یہ شراب میں خرچ کرے گا مطلب پروفٹ ہوگا. مثال کے طور پہ مسجد میں خرچ کریں گے تو آپ کا دل مسجد میں لگے گا. قرآن پاک پر خرچ کریں گے تو آپ کا تلاوت میں دل لگے گا. آپ سنتوں پہ کوئی ایسا خرچہ کریں گے، احادیث ہیں سنتیں ہیں وہ لے کر چھپوا کر تقسیم کریں گے تو آپ کا حدیث پاک میں دل لگے گا. اگر آپ مزاروں پہ خرچ کر دیں تو آپ کا دل جو ہے نا مزاروں پہ لگے گا. آپ کا دل جائے گا مزار پہ چلتے ہیں. ارے مزار پہ نہیں جا رہے ہیں، آپ اپنے مال کے پاس جا رہے ہیں. کہ جو حج عمرے پہ خرچ کرتے ہیں ان کا دل وہی لگتا ہے، چلو یار پھر چلتے ہیں عمرے پہ. ارے بھائی ابھی تو گئے تھے، چلو یار پھر چلتے ہیں، ابھی پھر چلتے ہیں، پھر چلتے ہیں. کوئی فلموں میں خرچ کرتا ہے، کوئی نیٹ پہ خرچ کرتا ہے بہت زیادہ، دل نیٹ پہ یار نیٹ تو کر دیں، یہ بڑا والا پیکج ہونا چاہیے، اس سے کام نہیں چلتا یار، تھوڑا بڑا والا نئی ڈیوائس آ گئی ہے، اب یہ کرو یہ کرو یہ کرو. کوئی یتیم خانے پہ خرچ کرے گا تو اس کا دل اسلام میں لگے گا. سبحان اللہ. کوئی حرام میں خرچ کرے گا تو اس کا دل حرام میں لگے گا. جس راہ میں بندہ خرچ کر لے، کوئی اپنی بیوی بچوں میں خرچ کرے گا تو اس کا دل بیوی بچوں میں لگا رہے گا. سبحان اللہ. بالکل ایسی جس سے محبت کرنی ہو وہ اس کو تحفہ دینا شروع کر دے. سرکار نے فرمایا نا تحادو تحابو، تحفہ تو محبت بڑھے گی. یہ نکتہ ہے کہ دل جو ہے وہ مال کا مقتدی ہے. کیا بات ہے. جدھر مال ہے کیوں زکوٰۃ لینے کا حکم بنا ہے، صدقہ لینے کا کیوں حکم ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ، آگے کیا ہے؟ تطہرہم وتزکیہم، اے محبوب ان سے صدقہ لو ان کے مالوں کا. یہ اس کو اب یعنی ضمیر کوئی سی بھی لفظ، یعنی انتا کی ضمیر ہم تو لیتے کہ آپ ان کو اے محبوب تم ان کو پاک کر دو اور ان کا تزکیہ کر دو. تطہرہم وتزکیہم، آپ ان کو پاک کر دو، اے محبوب تم ان کو پاک کر دو. تطہرہم وتزکیہم، اور تزکیہ کر دو. تزکیے کے بغیر، تزکیہ علم اور حکمت ان میں آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ایسے نبی کو بھیج جو ان کو تیرے آیتیں پڑھ کے سن، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. ایسا نبی بھیج ان پر ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یا اللہ میری یہ قوم ہے اس میں ایسا نبی بھیج اپنی طرف سے جو ان میں تیری آیتیں پڑھ کے سنائے اور کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، سکھائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے. تزکیہ ہے تزکیہ نفس. اور یہاں فرما رہا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اے محبوب ان سے ان کا تزکیہ کرنا ہے نا، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، فلاح ظاہر حاصل ہو گئی.
صلاح باطن ابھی دور ہے کہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، نماز روزہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تزکیے کا نہیں پتہ کہ تزکیہ کیا ہے۔ اس کے لیے کہ حکم ہے چلو بھائی ان سے صدقہ لو اور تاکہ ان کا تزکیہ ہو جائے۔ جواب امر بھی ہے، خود کا جواب امر ہے، تو تاکہ کہ تم ان سے حکم جو ہے نا صدقہ لو تو وہ پاک کر دے گا یا تم پاک کر دو۔ اگر طہارت چاہیے اور تزکیہ چاہیے تو مال ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ آنسو میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں،